خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے۔ کلام خدا میں یرمیہ 31واں باب پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں یرمیہ نبی کا صحیفہ 31واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں سے جو لوگ تلوار سے بچے جب وہ راحت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے۔ خدا قدیم سے مجھ پر صاحب ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے اپنی محبت رکھی، اس لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ اے اسرائیل کی کماری، میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی، تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی۔ تو پھر سامریہ کے پہاڑوں پر پاکستان لگائے گی، باغ لگانے والے گائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افرائیم کی پہاڑیوں پر نگہبان پکاریں گے کہ اٹھو ہم سیون پر خدا اپنے خدا کی حضور چلے، کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کے سرتاج کے لیے للکارو، منادی کرو، حمد کرو اور کہو اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ دیکھو میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کی سرحدوں سے ان کو جمع کروں گا، اور ان میں اندھے اور لنگڑے اور حاملہ اور زچہ سب ہوں گے۔ ان کی بڑی جماعت یہاں واپس آئے گی، وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے۔ میں ان کی راہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا، جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پہلوٹا ہے۔ اے قوم، خداوند کا کلام سنو اور دور کے جزیروں میں منادی کرو اور کہو کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسی گڈریا اپنے غلہ کی، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زورآور تھا رہائی بخشی ہے۔ بس وہ آئیں گے اور سیون کی چوٹی پر گائیں گے اور خداوند کی نعمتوں یعنی اناج اور میں اور تیل اور گائے بیل کے اور بھیڑ بکری کے بچوں کی طرف اکٹھے رواں ہوں گے، اور ان کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی، اور وہ پھر کبھی غمزدہ نہ ہوں گے۔ اس وقت کماریاں اور پیر و جوان خوشی سے رقص کریں گے، کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی سے بدل دوں گا اور ان کو تسلی دے کر غم کے بعد شادمان کروں گا، اور میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا، اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے، خدا فرماتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کی صبح کے لیے، اور اے خدا رات بھر کی محافظت اور نگہبانی کے لیے میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اب جب کہ تو ہم سے کلام کرنے کو ہے
ہم سب کو فضل بخش کہ ہم تیری آواز کے شنوا ہو، اور خدا تیرا شکر ہو، ہر ایک مسئلے سے تو ہی ہمیں چھڑاتا ہے اور تو ہی نجات بخشتا ہے۔ اب جب کہ تو کلام کرنے کو ہے، ہمیں فضل بخش کہ ہم تیرے کلام کی طرف توجہ دیں اور اس کلام کو محض سننے والے ہی نہ بنے بلکہ عمل کرے اور برکت پائیں۔ اے خدا فہم عطا کر، آسمانی حکمت سے معمول کر، تاکہ تیرے کلام کی ان گہری اور عمیق باتوں کو تیرے پاک روح کے وسیلہ سے سیکھ سکے اور سمجھ سکے۔ حاضرین پر تیری برکت چاہتا، اور اسی طرح اے خدا تیرا کلام زندگی کے ہر ایک پہلو میں اے خدا اس کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے باپ میری دعا کو سن اور قبول فرما، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا بندہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدا ہماری نجات ہے۔ آج کا مضمون ہے خدا ہماری نجات ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں یرمیہ 31واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو، منادی کرو، حمد کرو اور کہو اے خدا اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ عزیزو، جب ہم خدا کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ اے خدا تو بچا، تو خدا ہمیں نجات دیتا ہے، ہمیں ان دکھوں سے چھڑاتا اور مصیبتوں اور غربت سے رہائی دیتا ہے۔ اور جب خدا کے حضور فریاد کی گئی تو یرمیہ 31واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کی سرحدوں سے ان کو جمع کروں گا، اور ان میں اندھے اور لنگڑے اور حاملہ اور زچہ سب ہوں گے، ان کی بڑی جماعت یہاں واپس آئے گی۔ اب خدا ان تتر بتر ہوئے لوگوں کو پھر جمع کرتا ہے تاکہ اس کے حضور آئے، جن میں اندھے بھی ہیں، لنگڑے بھی ہیں، حاملہ بھی ہے اور سچا بھی ہے۔ خدا ان کی زندگیوں میں اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے نامی آیت، یرمیہ 31واں باب نامی آیت، وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے، میں ان کی راہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ عزیزو، خدا کس قدر ہمارے لیے نجات کا منصوبہ رکھتا ہے کہ جب اندھوں کو لائے، اندھے نہ رہے، لنگڑے نہ رہے، بیمار نہ رہے، بلکہ خدا ان کو نجات دے کر، ان کو شفا دے کر ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ عزیزو، کس قدر عظیم ہے میرا اور آپ کا خدا، اور جو چاہتا ہے کہ وہ آزادی بخشے اور اسی طرح ابلیس کے قبضے سے بھی نجات دیتا ہے۔ یرمیہ 31واں باب 11ویں آیت، کیونکہ خدا نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور تھا رہائی بخشی ہے۔ عزیزو، خدا رہائی اس سے بخشی ہے، شیطان کے ہاتھ سے اس سے رہائی بخشی ہے۔ خدا ہماری نجات ہے۔ نجات کے معنی ہے رہائی، خلاصی، آزادی، اور یہ خدا نجات دے کر ہمیں بحال کرتا ہے۔ خداوند ان کو جو تتر بتر ہو گئے تھے ان کو واپس لاتا ہے، اندھوں کو بینائی، لنگڑوں کو چلاتا ہے اور بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ان سب کو جمع کرتا ہے اور ان کو جو ان سے زوراور تھا اس سے رہائی بخشی۔ اور
देखिए यिर्मयाह 31वां बाब 12 आयत, बस वो आएंगे और सयून की चोटी पर गाएंगे और खुदाम की नेमतों यानी अनाज और मैं और तेल और गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों की तरफ इकट्ठे रवा होंगे और उनकी जान सैराब बाग की मानद होगी और वो फिर कभी गमसदा न होंगे। खुदावंद हमें बीमारी से शिफा देता है, बीमारी से निजात देता है, खुदावंद हमें गुनाह से निजात देता है और खुदावंद हमें यहाँ लिखा है कि वो अनाज और मैं खुदावंद उनको बख्शेगा। कलाम खुदा में यिर्मयाह 31वां बाब 12 आयत, बस वो आएंगे और सयून की चोटी पर गाएंगे और खुदावंद की नेमतों यानी अनाज और मैं और तेल और गाय बैल के और भेड़ बकरी के बच्चों की तरफ इकट्ठे रवा होंगे। अब गुर्बत से भी खुदा निजात देता है, माली बहरान से निजात देता है और उनकी जान को सैराब बाग की मानद करता है। जब हम यिर्मयाह 31वां बाब और उसकी 12वीं आयत के आखिरी हिस्से पर गौर करते हैं और उनकी जान सैराब बाग की मानद होगी और वो फिर कभी गमसदा न होंगे। अब बाइबल बयान करती है कि खुदा गुर्बत से निजात देकर, बीमारियों से निजात देकर, माशी बदहाली से निजात देकर अपने लोगों को सैराब बाग की तरह बनाता है जिसमें कमी नहीं और जिसका फल बहुत है। इसी तरह खुदा उन्हें अपनी नेमतों से नवाजता है, यानी निजात देकर खुदा उन्हें अपनी नेमतों से नवाजता है ताकि वो मसाइल और मुश्किलात में न रहे, क्योंकि खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया है। जब हम यिर्मयाह 31 बाब 13वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, उस वक्त कमारियां और पीरो जवान खुशी से रक्स करेंगे, क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा और उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमान करूंगा। खुदा किस कदर अजीम मंसूबे रखता है कि खुदा उनके गम को, और ये गम क्या है? ये बीमारी का गम, ये गुनाह का गम, ये बदहाली का गम, ये माशी परेशानियों का गम, खुदा इन सारे गमों से उनको निजात देता है और आमिला को और सच्चा को वो अपनी कुदरत से उनको भी संभालता है और कोई गम न रहे। शायद आमला इस गम में हो कि मेरा क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, क्या सूरत हाल होगी, और खुदा आमिला को भी, सच्चा को भी, जवान को भी, कमारी को भी और बूढ़े को भी, हर एक को खुदा निजात देकर उनको शादमान करता है, निजात देकर उन्हें अपनी बरकतों से मामूर करता है। और खुदा के कलाम मुकद्दस में हम यहाँ 31वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, और मैं कायनों की जान को चिकनाई से सैर करूंगा और मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे। खुदावंद फरमाता है, निजात देकर खुदा का नौहे इंसान के लिए, इंसानी माशरे के लिए, इंसानी माशरत के लिए एक ऐसा मेगा उसका मंसूबा है कि वो सब आसूदा हो, वो सब राहत पाए, उनके आंसू ना हो और किसी तरह का गम न रहे, न गुनाह के बाइस, न नाराजगी के बाइस, न बीमारी के बाइस, न गुर्बत के बाइस, न बेरोजगारी के बाइस, बल्कि वो उनको उन सारे दुखों से निजात देकर उनको शादमान करता है ताकि खुदा की उन नेमतों से वो आसूदा हो, खुदा की उन नेमतों से वो बरकत को हासिल करें। अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हमारा खुदा आपकी बड़ी कुदरत से आपके लोगों के लिए अजीब और अजीम मंसूबे रखता है।
اور اس کا منصوبہ ہے کہ اس کے لوگ برکت پائیں، اس کا منصوبہ ہے کہ اس کے لوگ گناہ سے نجات پائیں۔ جب گناہ سے نجات پاتے ہیں تو پھر وہ بیماریوں سے بھی نجات پاتے ہیں۔ جب گناہ سے نجات پاتے ہیں تو پھر غربت سے بھی نجات پاتے ہیں۔ جب گناہ سے نجات پاتے ہیں خدا ان کے لیے آسودگی کا ایک عظیم منصوبہ رکھتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ آسودہ ہوں اور اس کی برکتوں سے معمور رہے، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ کاہنوں کے لیے بھی پھر خدا عظیم منصوبہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی نعمتوں سے آسودہ رہے۔ کلام خدا میں یرمیہ 23واں باب 8ویں آیت سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں یرمیہ نبی کا صحیفہ 23واں باب 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے، بلکہ زندہ خدا کی قسم جو اسرائیل کے گھرانے کی اولاد کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور وہ اپنے ملک میں بسیں گے۔ عزیزو، جب گناہ زندگی میں آتا ہے زندگی منتشر ہو جاتی ہے۔ جب گناہ زندگی میں آتا ہے زندگی بالکل بے کیف ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل الگ تھلگ ہو جاتی ہے، اور زندگی جس طرح بنی اسرائیل میں گناہ آیا تو وہ تتر بتر ہو گئے، لیکن جب خدا کی صرف فریاد کی، خدا جہاں جہاں تھے ان کو واپس لایا تاکہ ان کو آباد کرے، تاکہ ان کو معمور کرے، تاکہ ان کی زندگی میں وہ اپنی خوشیاں ان تک پہنچائے اور انہیں خوشیوں سے معمور کرے۔ عزیزو، خدا فضل اپنے فضل سے نجات بخشتا ہے اور پھر بحال کرتا ہے۔ کلام مقدس میں یرمیہ 29واں باب 13ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یرمیہ 29واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا۔ خدا فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو معقوف کراؤں گا، اور تم ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں میں نے تم کو ہاتھ دیا ہے جمع کراؤں گا۔ خدا فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا۔ عزیزو، خدا میں یہ قدرت ہے کہ وہ اسیروں کو چھڑاتا ہے اور وہ اسیری کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح خدا شیطان کی اسیری سے اپنے لوگوں کو چھڑاتا ہے اور دکھوں سے ان کو رہائی دیتا ہے، اور خدا ہماری نجات ہے۔ خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے اور ہمیں ان دکھوں اور مصیبتوں سے آزادی، خلاصی اور رہائی بخشتا ہے۔ زبور 107 زبور 107 تیسری آیت میں لکھا ہے، اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستہ پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خدا سے فریاد کی، اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے۔ عزیزو، خداوند کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم زبور 107 اور اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا غربت کی وجہ سے۔
پریشانی کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، ضروریات کی تکمیل نہ ہونے کے سبب سے اب وہ ان کا دل بیٹھا جاتا تھا، اب ان میں طاقت نہ تھی، سخت نہ تھی، ہمت نہ تھی۔ عزیزو، جب زندگی میں نافرمانی آتی ہے تو انسان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ بھوک اور افلاس خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی جب تک خدا سے دور ہے، جب خدا کے قدموں میں نہیں آتے اور اپنی مرضی سے اس سے دور دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنی دانش میں ترقی کے لیے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن نہ خدا کے قدموں میں آتے، نہ خدا کے حضور آتے، نہ خدا کی عبادت کرتے، نہ اپنے اس دکھ کے لیے خدا سے فریاد کرتے ہیں، تو وہ دکھ جاری رہتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام مقدس میں زبور 107واں اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ اب زبور 107واں 6 آیت میں لکھا ہے، تب آپ کی مصیبت میں انہوں نے خدا سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ اب آپ کی مصیبت میں انہوں نے خدا سے فریاد کی، خدا کے حضور درخواست کی، آپ نے زندگی پر غور کیا، آپ نے گناہ کے لیے نادم ہوئے اور خدا نے ان کو ان کے گناہ سے نجات دی اور ان کی بھوک سے بھی نجات دی، ان کی پیاس سے بھی ان کو نجات دی۔ عزیزو، جب آپ خدا کے حضور فریاد کرتے ہیں اور اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ میری زندگی میں نافرمانی ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ کچھ میں کرتا نہیں رہا، بلکہ اس کی مرضی کے برعکس میں نے زندگی گزاری، اور جب آپ تائب ہوتے ہیں، خدا سے فریاد کرتے ہیں، خدا آپ کی مصیبت سے آپ کو رہائی دیتا ہے، دکھوں سے چھڑاتا ہے۔ عزیزو، جب آپ دکھ میں اور مصیبت میں ہیں، آپ خدا کے قدموں میں آئیں، آپ اس کے حضور آئیں اور اپنی اس مصیبت میں اپنے خدا سے فریاد کریں، اور خدا اپنے لوگوں کو جو اس کے حضور آتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، ان کی زندگی میں خدا اپنی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بحال ہوں، اس کے لوگ اس کے فضل سے معمور ہوں اور یوں خدا کی نعمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو۔ دیکھیں میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں زکریا دوسرا باب، زکریا دوسرا باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ رب الافواج جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غالب کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، کیونکہ دیکھ میں ان پر اپنا ہاتھ ہلاؤں گا اور وہ اپنے غلاموں کے لیے لوٹ ہوں گے، تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے بھیجا ہے۔ جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں اور خدا کے قدموں میں جھکتے ہیں اور خدا سے فریاد کرتے ہیں، خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اس کے فضل سے غیر معمولی کام ظہور میں آتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس سے برکت پائیں
اور خدا کے کلام میں یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے، زکریا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ رب الافواج جسے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ جب آپ کو خدا گناہ سے نجات دیتا ہے آپ اس کے لوگ بن جاتے ہیں اور آپ اس کی آنکھ کی پتلی کی طرح ہے کہ آپ جو کہ آپ کو چھوتا ہے تو خدا کہتا ہے اس سے مجھے چھوا۔ عزیزو، جب آپ مسیح کا بدن بن جاتے ہیں، جب آپ اس کی کلیسیا بن جاتے ہیں، جب آپ اس کے لوگ بن جاتے ہیں، تو پھر جو آپ کو ستاتا ہے خدا خود اس سے آپ کو چھڑاتا ہے اور آپ کو رہائی دیتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کے لوگ ہیں، اس کی چراگاہ کی پیڑے ہیں۔ نہ وہ آپ کو بھوکا رہنے دے گا نہ پیاسا رہنے دے گا، لیکن اگر نہ آپ فریاد کرتے ہیں، نہ اس کے حضور آتے ہیں، نہ اس کے لوگ بنتے ہیں، تو پھر مسائل اور مشکلات آپ کی زندگی میں اسی طرح قائم رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے یہ گناہ جاتا رہے تو آپ توبہ کریں، اپنے خدا کے حضور آئیں، اس کے قدموں میں آئیں، اور وہ آپ کو یقیناً اپنی قدرت سے بحال کرے گا۔ کیا خوبصورت آیت ہے، جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ اور لیکن جب آپ گناہ کے ساتھ ہیں آپ پھر خدا سے دور ہیں، اس سے جدا ہیں، پھر دوسرے آپ پر یلغار بھی کرتے ہیں، اسیر بھی کرتے ہیں، آپ کو نعمتوں سے محروم بھی کرتے ہیں، اور غربت، بھوک افلاس، بے روزگاری، بیماری، پریشانی، دکھ، یہ آپ کی زندگی کا وتیرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ توبہ کرتے ہیں اور خدا آپ کو گناہ سے نجات دیتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ خدا ہماری نجات ہے، اور وہ پھر آپ کو ہر ایک اس دکھ سے آپ کو نجات دیتا اور آپ کی زندگی میں برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ کلام خدا میں زبور 65 اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں زبور 65 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے ہمارے نجات دینے والے خدا، تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے، خوفناک باتوں کے ذریعے سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا۔ خدا نجات دینے والا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا نجات دینے والا ہے، مجھے میری بیماری سے وہ نجات دینے والا ہے، میری گناہوں سے نجات دینے والا ہے، میری بے روزگاری سے نجات دینے والا ہے، اور بھوک اور افلاس اور مالی پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے، اور آپ اس کے قدموں میں آئیں اور وہ آپ کے لیے ایک بڑا کام کرے گا۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے زبور 98 زبور 98 تیسری آیت میں لکھا ہے، اسے اسرائیل کے گھرانے کے حق میں اپنی شفقت و وفاداری یاد کی ہے۔ انتہائی زمین کے لوگوں نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے، اس کی نجات نظر آتی ہے، نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ دیگر لوگوں کی زندگی میں بھی اس کی نجات نظر آتی ہے کہ وہ نجات دینے والا خدا ہے، رہائی دینے والا خدا ہے۔ آپ کی زندگی کو دیکھیں گے کہ یہ بیمار تھا، یہ ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر اس کے لیے کہہ چکے تھے کہ یہ نا قابل علاج مرض ہے اور یہ تو ٹھیک ہے۔ اب نہ صرف نجات کو
آپ دیکھتے ہیں بلکہ غیر لوگ بھی اس نجات کو دیکھتے ہیں۔ آپ بدحال ہوں گے، ایک دم خدا آپ کو خوشحالی دے گا، تو خدا کی نجات کو آپ نے بھی دیکھا، دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ عزیزو، ہمارا خدا نجات دینے والا ہے، اور پھر سب لوگ کہیں گے خدا ہماری نجات ہے۔ کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 15واں باب متی رسول کی انجیل 15واں باب 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گنگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی، اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نجات پائیں تو مسیح کے قدموں میں آئیں۔ آپ بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں تو مسیح کے قدموں میں آئیں۔ گناہ سے نجات پانا چاہتے ہیں تو مسیح کے قدموں میں آئیں۔ بے روزگاری سے نجات پانا چاہتے ہیں تو یسوع کے قدموں میں آئیں۔ بے اولادی سے نجات پانا چاہتے ہیں تو مسیح کے قدموں میں آئیں۔ اور مصیبتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو مسیح یسوع کے قدموں میں آئیں۔ غربت، افلاس، پاورٹی سے نجات پانا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کے قدموں میں آئیں۔ لیکن نہ آپ اس کے قدموں میں آتے ہیں، نہ فریاد کرتے ہیں، نہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، غربت بھی رہتی ہے، مسائل بھی رہتے ہیں۔ لیکن آج خدا چاہتا ہے آپ اس کے قدموں میں آئیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا، نجات دے دی۔ جب آپ مسیح کے قدموں میں آ جاتے ہیں، آپ کے لیے نجات بھی ہے، آپ کے لیے رہائی بھی ہے، اور نجات پانے کے بعد آپ برملا کہتے ہیں خدا ہماری نجات۔ آپ کا گھرانہ کہتا ہے خدا ہماری نجات، کلیسیا کہتی ہے خدا ہماری نجات، اور غیر قومیں بھی پھر کہتی ہیں کہ خدا ہماری نجات۔ عزیزو، مرکز کی انجیل 30واں باب 10ویں آیت کو پڑھیں گے۔ مرکز کی انجیل 30واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس سے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا، چنانچہ جتنے لوگ سب بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیتے۔ عزیزوں، ان لوگوں کے لیے نجات ہے جو مسیح کے پاس آتے ہیں، اس کی قربت میں آتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں۔ آپ کے حالات بدل سکتے ہیں، آپ کی سچویشن بدل سکتی ہے، آپ کی رہائی ہو سکتی ہے۔ آپ خدا کے بیٹے یسوع کے قدموں میں آئے، اور جب آپ اس کے حضور آتے ہیں، بدرو سے نجات، بیماری سے نجات، دکھوں سے نجات، جادوگری سے نجات، اور پھر آپ برملا کہتے ہیں خدا ہماری نجات ہے۔ وہ ان سب دکھوں سے چھڑاتا۔ عزیزوں، مجھے سکن کینسر ہوا 1995 میں، اور خدا نے، ڈاکٹر کا خیال تھا میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن خدا نے مجھے سکن کینسر سے نجات دی، اور میں برملا کہتا ہوں کہ خدا میری نجات ہے، خدا ہماری نجات ہے۔ عزیزو، خدا آپ کی زندگی میں بھی آج اپنی قدرت کو عیاں کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس کے پاس آئیں، اس کے قدموں میں آئیں، اس کے حضور آپ کے گناہ کا اقرار کریں۔ خدا آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام آج کرے گا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک
اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہماری نجات ہے. ہمیں اے خدا بیماریوں سے نجات دیتا ہے، کرونا وائرس سے نجات دیتا ہے، وباؤں سے نجات دیتا ہے، تمام وائرسز سے نجات دیتا ہے، تمام بیکٹیریل ڈیزیزز سے نجات دیتا ہے. اے خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں. اے خدا تو چاہتا یہ ہے کہ تیرے لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اے خدا انہیں معاف کرے اور انہیں رہائی دے، خلاصی بخشے. تیرا شکر ہو کہ تو اے خدا اپنے لوگوں کو رہائی اور خلاصی بخشتا. تیرا شکر، تیری تعریف ہو. خدا ہماری نجات. اب آپ میری دعا کو سن قبول کر. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین.